أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو آج کی فیملی قرآن کلاس میں خوش آمدید. کلاس کا ہم انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں دعا کے ساتھ. تو محترم رفیع احمد شانو صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک علما نافعا. ترجمہ: اے میرے اللہ، میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں. او اللہ، I ask you for beneficial knowledge. ابن ماجہ حدیث نمبر 925. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ رفیع صاحب. آج کی حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت عبداللہ بن بریدہ اسلمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن کریم پڑھا، اس کا علم حاصل کیا اور اس پر عمل پیرا ہوا، اسے قیامت کے دن نور کا ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی. اس کے والدین کو دو ایسے جوڑے یعنی لباس پہنائے جائیں گے کہ ساری دنیا بھی ان کی قیمت کے برابر نہ ہوگی. والدین عرض کریں گے کہ ہمیں یہ لباس کس وجہ سے پہنایا گیا؟ تو انہیں جواب دیا جائے گا، اس لیے کہ تمہارے بیٹے نے قرآن کریم پڑھا اور اس پر عمل کیا تھا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید. دیکھیں، یہ قرآن کریم کی جو یہ ہماری فیملی قرآن کلاس منعقد کرنے کا مقصد بھی یہی تھا. اپنے اس حدیث سے یہ واضح بھی ہوتا ہے کہ کوشش کرنی چاہیے تمام والدین کو کہ وہ جب بھی کلاس میں اس میں شامل ہوں تو ساتھ ان کے بچے ضرور کلاس میں شامل ہوں. اگلی کلاس میں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک پول بھی لے کے آؤں جس سے میں پتہ چلے کہ ایک فیملی میں سے کتنے لوگ شامل ہو رہے ہیں کلاس کے اندر. تو انشاءاللہ نیکسٹ میں اس کو بھی دیکھیں گے ہم. تو اب جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے جب حروف کو پڑھا تھا تو اس میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ کل 29 عربی زبان میں حروف ہیں، اور ان 29 حروف میں سے 2 حروف خصوصی اہمیت کے حامل بھی ہیں اور ان کی اپنی صفات کے لحاظ سے کہ جو صرف یہی میم اور نون 2 حروف ہیں جو غنہ کی آواز پیدا کرتے ہیں. غنہ سے مراد ہے کہ آپ جب آپ اس کو ادا کرتے ہیں تو غنہ کی آواز کو آپ نوز پائپ کے اندر 2 سیکنڈ تک ٹھہراتے ہیں. تو ان 2 حروف جو ہے میم اور نون، یہ جب ساکن ہوں یا تنوین میں بھی ہم نے سیکھا تھا کہ 2 جب علامات ہوتی ہیں تو ان میں سے ایک تو وہ بنیادی حرکت ہوتی ہے اور لیکن دوسری وہ ایک چھپا ہوا نون ہوتا ہے. تو بیسیکلی میم ساکن اور نون ساکن سے متعلق مختلف تجوید کے قواعد موجود ہیں. تو آج سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو دیکھیں گے. تو یہ ایک اہم ٹاپک ہے، اس لیے پلیز غور سے اس کو آپ سنیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ ہم مکمل کریں گے تو آپ بہت آسانی کے ساتھ پھر قرآن کریم کے مختلف جو قواعد ہیں ان کو آپ ادا کرنے کے قابل ہو جائیں گے.
تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نون ساکن اور تنوین کے قواعد کو آج. رفیع صاحب پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قواعد نون ساکن اور تنوین، یعنی ساکن اور تنوین کے جو رولز ہیں ان کے متعلق بات ہوگی آج. تو نون ساکن، جب نون ساکن کے اوپر یعنی نون پر جب سکون کی علامت آئے تو اسے نون ساکن کہتے ہیں. یہ نون پر جزم جب ہو اس کو سکون کی علامت بھی کہتے ہیں اور جزم کی علامت بھی کہتے ہیں، تو اسے کہیں گے نون ساکن. تو تنوین کا مطلب ہے تلفظ میں نون کی آواز پیدا کرنا. یعنی تنوین کے لفظ میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ نون کی آواز اس میں پیدا ہوگی جب ادا کریں گے 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، یعنی ڈبل فتح، ڈبل کسرہ اور ڈبل دمہ کو تنوین کہتے ہیں. تینوں جو 3 علامتیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش، ان کا ایک ہی کامن نیم ہے تنوین، جس میں ایک حرکت کو بنیادی حرکت، یعنی اگر 2 زبر کی تنوین ہے تو ایک حرکت ہوگی فتح، اگر 2 زیر کی تنوین ہے تو ایک حرکت ہوگی کسرہ، اور اگر 2 دمہ ہے تو پھر ایک دمہ کے طور پر پڑھتے ہیں اور دوسری حرکت نون ساکن کی آواز پیدا کرتی ہے. جس حرف پر تنوین ہو اس کو منون یعنی تنوین والا حرف کہتے ہیں. تو منون اس کو کہیں گے جس حرف کے اوپر بھی تنوین ہوگی. تو آگے چلتے ہم. یہ دیکھیں یہ تنوین، یہ دیکھیں با پر 2 زبر ہیں، ڈبل فتح ہے نا، تو یہ اسے تنوین ہے، یہ 2 زبر تنوین ہے. تو اس کا جو تلفظ ہوگا، ایک تو اس کی بنیادی حرکت ہوگی ایک حرکت فتح اور ساتھ نون ساکن، وہی نون کی آواز آئے گی تنوین میں، تو بن، تو یہ بن بن. اسی طرح یہاں دیکھیں یہ 2 ڈبل کسرہ 2 زیر ہیں، تو یہ مجموعہ ہے ایک حرکت یعنی زیر ایک زیر اور ساتھ نون ساکن کا، اس کو شارٹ کر کے اس حالت میں لکھا گیا تنوین میں. تو یہ چھپا ہوا ہے بن بن بن. اسی طرح یہاں پر 2 پیش ہیں، تو ایک پیش بنیادی حرکت کے طور پر بولی جائے گی اور دوسری نون ساکن، تو یہ ہوگا بن. یہ ڈبل دمہ کی 2 پیش کی تنوین ہے، تو یہاں بن اور بن. تو یہ ہے اس کی جو حرکتوں کی آواز. اب چلتے ہیں آگے قواعد نون ساکن اور تنوین. اس میں 4 آگے قسمیں. ادغام، سب سے پہلا اظہار، دوسرے نمبر پہ ادغام، تیسرے نمبر پر اقلاب، نمبر 4 اخفاء. نون ساکن اور تنوین، یہ اس کی قسمیں. آگے اس کی ڈیٹیل میں چلتے ہیں ہم. اظہار، اظہار کا مطلب ہے کہ نون ساکن یا تنوین کو بغیر غنہ کے صاف اور واضح ادا کرنا. یعنی اظہار ہو باقاعدہ، اس کا ادھر کے لفظ میں بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ ظاہر ہو باقاعدہ کھلے طور پہ. تو نون ساکن یا تنوین کے بعد، یعنی نون پر جزم ہو یا کسی حرف پر تنوین ہو، 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہو، اس کے بعد یہ 6 حروف آپ یاد رکھیں. ان میں سے کوئی بھی ہوگا، ان کو حروف حلقی کہتے ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی حرف ہوگا، عین غائن ہو، ہا ہو، خا ہو، ہا ہو، حمزہ ہو، تو آواز واضح ہوگی، 1 سیکنڈ کی ہوگی. جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو نون ساکن یا تنوین کو اظہار کے ساتھ واضح کر کے بغیر کسی غنہ کے 1 سیکنڈ تک ادا کرتے ہیں. نہ تو آواز لمبی کریں گے اور نہ ہی غنہ کریں گے. یہ ہے اظہار کا رول. آگے چلتے ہم. یہ ہیں دیکھیں، یہ ابھی 6 حروف جو بتائے گئے ہیں، الف حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، وہی 6 حروف ہیں. اور یہ دیکھیں آپ مثالیں جو دی گئی ہیں، یہ نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، ادھر نون ساکن کے بعد الف حمزہ ہے، اور یہاں الف. یہ پہلے یہ لائن کر لیتے ہیں. یہ ین اونا، تو نون کے بعد حمزہ آ گیا حروف حلقیہ میں سے، تو ین نہیں ہوگا، یہ ین اونا. اسی طرح یہاں بھی نون ساکن کے بعد یہ ہا ہے نا، اس سے چلے گا. ہاں الف. یہ من، 2 نمبر جو اوپر سے ہے ڈبا، من آمنا، تو من اسے نہیں کریں گے کیونکہ آگے الف حمزہ آ گیا حروف حلقیہ میں سے، تو من آمنا.
इसी तरह अजाबुन, डबल दम्मा आ गई, आगे अलिफ हमजा, आवाज शॉर्ट हुई, वाजे, अजाबुन अलीमुन। इसी तरह ये हा, एक मिनट, ये प्लीज बता दें कि ये असूल जो है इजहार का, चाहे नून साकिन वो एक ही लफ्ज के अंदर हो या दो मुख्तलिफ अल्फाज हो, तो ये अप्लाई फिर भी होता है इजहार में। हाँ जी, ये नहीं कि दो हरूफ का मजमुआ हो तो फिर ये इजहार का रूल अप्लाई होगा। दोनों नहीं, में। एक, हाँ, दोनों इकट्ठे हो एक लफ्ज हो तो। आगे हा, यन हा, ये हा है हरूफ हल्किया, तो यन आवाज वादे, यन हा, इन हाजा, यहाँ भी आवाज शॉर्ट नहीं होगी, शॉर्ट होगी, लंबी नहीं होगी, गुना नहीं होगा। सलामुन हिया, यहाँ भी हा है, इसलिए मुन इजहार के तौर पे 1 सेकंड सिर्फ आवाज वाजे, सलामुन हिया। आगे है आइन, आइन की मिसालें देख लें। अन अमता, यहाँ ता पर फता मिस है, अन अमता जो सूरह फातिहा में है, तो मिन अलाकिन, मिन अलाकिन, यहाँ भी आइन है नून साकिन के बाद, लियौमिन अज़ीमिन, तो यहाँ तनवीन के बाद आइन है रूफ हल्किया में से, जहाँ भी आवाज शॉर्ट होगी। आगे हा, वन हर, तो यहाँ देखे नून के बाद हा है रूफ हल्किया में से, तो आवाज शॉर्ट होगी 1 सेकंड। वन हर, मन हर्रामा, ये भी हा की मिसाल है। नारुन हामिया, तो यहाँ तनवीन की मिसाल है हा के साथ, नारुन हामियातुन। आगे गाइन की मिसाल, नून साकिन के बाद गाइन, फसयुनगिदूना, फसयुनगिदूना मिन गिल्लिन, यहाँ गाइन की मिसाल है नून के बाद फिर दोबारा मिन गिल्लिन, यहाँ पर फिर तनवीन के बाद गाइन की मिसाल है हरूफ हल्किया में से, रब्बुन गफूरुन, रब्बुन नहीं करेंगे, रब्बुन गफूरुन। इसी तरह खा की मिसालें हैं, वल मुनहनिकतु, तो यहाँ पर हम आवाज नून पर लंबी नहीं करेंगे, वल मुनहनिकतु मिन खौफिन, यहाँ भी खा है तनवीन के बाद नून साकिन के बाद। फिर आगे नखलिन खाविया, तो नखल होगा यहाँ, तो ये भी डबल कसा तनवीन के बाद खा की मिसाल आपके सामने है। सारे ये इजहार की मिसालें हैं आपके सामने। ये है कवायद नून साकिन और तनवीन। इदगाम का मतलब है मुदगम करना, मिलाना, मिक्स हो जाना, इदगाम। अदगाम हरूफ यरमलून। नंबर 1 अदगाम माअल गुन्ना, नून साकिन और तनवीन की ये मिसालें हैं कि अगर नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ या वाव मीम नून में से कोई हरफ आ जाए तो नून साकिन या तनवीन को गुन्ना के साथ मदगम किया जाता है, यानी जब मिलाएंगे तो गुन्ना की आवाज आएगी। और ये जो है इदगाम बगैर गुन्ना, अगर नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ लाम और रा में से कोई हरफ आ जाए तो नून साकिन या तनवीन को बगैर गुन्ना के साथ मदम किया जाएगा। इसकी हम मिसालें आगे देख लेते हैं। ये देखें, यहाँ पर ये नून साकिन है और आगे या है, तो ये मिन नहीं होगा, मिन यौमिन, मिन यानी गुन्ना होगा, मिन यौमिन। इसी तरह वलियम वाला, ली ली, जब लिज कहना उस पर गुन्ना नहीं होगा। यहाँ आमतौर पर गलती होती है क्योंकि तनवीन के बाद वाओ या हो तो फिर गुन्ना होगा, वरना लिज कहेंगे, वलियम वाला, वलियम वाला। अकुम माअहुम, अकुम माअहुम, यहाँ ये देखें मीम पर तशदीद है तो गुन्ना हुआ 2 सेकंड। अकुम माअहुम, यहाँ पर नून साकिन के बाद या है, आइन युश रॉका, आइन युश रॉका। आगे है मुमिना तिम वादियतुन, तिम यानी मुमिना तिम वादियतुन, तो यहाँ होगा रिंजा, तो इरिंजा तीरू,
ताइरिन यतीरु, जहाँ पर जो गुन्ना हो रहा है उसका मदगाम के तौर पे तुम, तो वला, यहाँ देखे लाम के साथ अलिफ है लेकिन उसके ऊपर फतह है, तो ये वला नहीं पढ़ा जाएगा, वला अमतुम मुमिनतुन। और जहाँ वाव पर हमजा है तो वाव साइलेंट है, तो हमजा जहाँ जज़म के साथ पढ़ी जाएगी, वला अमतुम मुमिनतुन। इसी तरह यहाँ नून साकने के बाद या आइन युक़िअ, आइन युक़िअ, आगे लन यज अल्लाहु सका नम्बा, सका नम्बा, मन यखाफुहु अज़ाबम मिन, यहाँ मीम तशदीद पर गुन्ना होगा, अज़ाबम मिन। आगे है गुन्ना जो तम्बा, इदगाम तम्बा, मैलतम वाहिदतन, मैलतम वाहिदतन, बुम्बा, लाइबुम व लहवुन, लाइबुम व लहवुन। ये है जिम, गुन्ना होगा मीम पर, बुरूजिम मुशय्यदतिन, बुरूजिम मुशय्यदतिन। आगे है मिम वरकतिन, हर जगह देख लें नून साकिन की आवाज़ गुन्ना में तब्दील हो रही है, मिम वरकतिन, फमुस्तका, फमुस्ता, यहाँ आमतौर पर गलती होती है इसको अदायगी करते वक्त। पहला पार्ट होगा फमुस्ता कर्रुम्बा, यानी फमुस्ताका नहीं पढ़ेंगे क्योंकि काफ को रा के साथ और रा को वाव के साथ मिलाना पड़ेगा उड़ने के साथ। फमुस्ता कर्रुम्बा, फमुस्ता कर्रुम्बा। रत, वहां पर कलकड़ा, और बिम्बा, रत बिम्बला, रत बिम्बला। शिया अंबा, शिया अंबा। यहाँ भी क्योंकि अलिफ के नीचे तनवीन है, अलिफ हमजा के नीचे, तो इसलिए नबा या नबम नहीं पढ़ेंगे, नबा इम, नबा इम मुस्तकर्रुन। यहाँ भी नबा इम मुस्तकर्रुन, नबा इम मुस्तकर्रुन। तो ये थी इदगाम मालू गुन्ना की मिसालें। तो ये हैं चंद मिसालें लाम के रा की तशदीद के साथ इदगाम बगैर गुन्ना। लाम मुतहर्रक मुशद्दद, जब लाम पर अलामत भी हो यानी कोई देर ज़बर पेश हो, साथ तशदीद हो। तो यहाँ पर नून बिल्कुल टोटली साइलेंट होगा, मिल्ला, नून बिल्कुल नहीं बोलेगा, मिल्लदुन का। इसी तरह ये है हम नीचे आते हैं, अल्लाह, यहाँ भी नून साकिन बिल्कुल साइलेंट है, अल्लाह। आगे अल्लाह विस्तक़ामू, अल्लाह विस्तक़ामू, तो यहाँ भी नून बिल्कुल नहीं बोलेगा। आगे आते हैं तनवीन की मिसालें। रा पर तनवीन है, डबल दम्मा है, और लाम पर तशदीद है, तो यहाँ पर भी रुन की आवाज़ नहीं आएगी। फई रुल्ला, दो जो डबल दम्मा है एक दम्मा में चेंज हो जाएगी, और लाम के साथ तशदीद के साथ मिलाएंगे, छटरस दे के ख्वाई, खा को मोटा करके पुर करके पढ़ेंगे, ख्वाइरुल्लकुम, यानी ख्वाइरुल्लकुम नहीं, ख्वाइरुल्लकुम। इसी तरह मिर रब्बिहिम, यानी हर तशदीद पर थोड़ी देर ठहरना पड़ेगा, चाहे गुन्ना हो चाहे ना हो, रूल के मुताबिक अप्लाई होगा, लेकिन ठहरेंगे उसके ऊपर तशदीद पर। जैसे मिर फिर रब फिर बी, मिर रब्बिहिम, यहाँ भी नून साकिन रा की वजह से साइलेंट है बिल्कुल। आगे रऊफुर रहीमुन, रऊफुर रहीमुन, सॉरी, इस तरह ये है तनवीन की जो मिसाल दूसरी नंबर पे, मुस्फरल्ला, मुस्फरल्ला ज़ल्लू, मुस्फरल्ला ज़ल्लू। तो यहाँ देखे
را پر ڈبل فتح ہے تو ایک زبر پڑی جائے گی رلا، لام پر تشدید کی وجہ سے. آگے نون ساکن بھی سائلنٹ ہے، مر را پر تشدید کی وجہ سے بالکل نہیں پڑھا جائے گا نون. مر رو ہی، لیکن ہی آواز باریک ہوگی کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے ہا کے نیچے کسرہ ہے. مر رو ہی. آگے ہے ربر، یہاں بھی تنوین کی نون ختم ہو جائے گی اور با کے نیچے ایک علامت پڑ جائے گی زیر کی، را پر تشدید کی وجہ سے. رب الرحیم. اسی طرح یہ میں نے اللہ بستقاموا پڑھ لیا تھا. بحر، یہ را کے نیچے ڈبل کسرہ ہے تو یہاں بھی ایک کسرہ پڑی جائے گی، ایک زیر پڑی جائے گی، تنوین کی نون نہیں پڑی جائے گی کیونکہ لام پر تشدید ہے. بحر اللجین، بحر اللجین. جج جب کہیں گے، جج کہیں گے اس پہ گناہ نہیں ہونا، ین کہیں گے اس پہ گناہ ہوگا. بحر اللجین. آگے پھر نون ساکن ہے را پر تشدید کی وجہ سے. فمر ربکما، فمر ربکما. اسی طرح شہاب الرصدن، شہاب الرصدن، شہاب الرصدن. تو یہ تھیں ادغام بغیر غنہ کی مثالیں لام اور را کے ساتھ مشدد کے ساتھ. جزاکم اللہ رفیع صاحب. اب ہم نے یہ دیکھا کہ آج کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 بیسیکلی رولز ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء. ہم نے اظہار کو دیکھا کہ آپ نے نون کو بالکل کلیئر کر کے اس کی آواز ادا کرنی ہے، اور ادغام میں دیکھا کہ 2 صورتیں ہیں، ایک غنہ کے ساتھ ہے اور ایک غنہ کے بغیر ہے. غنہ والے حروف آپ نے یاد رکھنے ہیں. اگر آپ سے کہیں کہ ادغام کے کون سے 6 حروف ہیں تو اس کے لیے آپ یہ لفظ یاد رکھیں، یرملون. یہ آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ اس میں یہ ادغام ان حروف کے اوپر ہوتا ہے: یا کے اوپر، را کے اوپر، میم کے اوپر، لام، واو اور نون. اگر یہ نون ساکن یا تنوین کے بعد آئے تو ہمیشہ ادغام ہوتا ہے. لیکن جب آپ کے لیے یہ اس میں فرق کرنا ہے کہ ادغام غنہ کے ساتھ یا ادغام بغیر غنہ کے ساتھ، تو پھر آپ نے یہ اس کی فردر ڈویژن اس طرح آپ یاد رکھیں: ینمو. اگر یہ آپ چھوٹا سا ورڈ ایسے یاد رکھ لیں تو آپ کے لیے پھر آسانی ہوگی کہ یا ینمو، یا آتا ہے، نون آتا ہے، میم آتا ہے، واو. تو یہ ہے غنہ کے ساتھ. اور لام اور را، یہ 2 حروف ہیں جب ادغام ہوتا ہے تو کوئی نون کی آواز بالکل نہیں آنی چاہیے، صرف اس میں ادغام ہونا ہے، جا کے تشدید کے ساتھ ملنا ہے لام کے ساتھ یا را کے ساتھ. تو ان 2 حروف میں آپ نے خصوصاً یاد رکھے کہ آپ نے ادغام نہیں کرنا. اور یہ ایک اور میں بتا دوں کہ یہ ترتیب ایسے حروف کی ہے نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہم جو اردو سپیکنگ ہے ان کے لیے میں نے یہ اس لیے لکھا تھا کہ اظہار کے حروف ہلکیہ کو یاد کرنے کا یہ آسان ترین طریقہ ہے کہ عین غین 2 اکٹھے کر لیں، ہا خا 2 اکٹھے کر لیں، پھر دوسری ہا اور حمزہ. اس طرح اگر آپ یاد رکھیں حروف ہلکی کون سے ہیں تو وہ آپ کے لیے آسان رہے گا یاد کرنا. صرف اس وجہ سے میں نے اس ترتیب میں یہ لکھے تھے کہ جو اردو سپیکنگ ہے اس طرح یاد میں نے دیکھا بچے بڑی آسانی سے کرتے ہیں، بڑے بھی، کہ عین غین، ہا خا اور ہا اور حمزہ یہ ہیں حروف ہلکیہ. تو اب آگے جو 2 رولز ہیں وہ بھی ہم کور کرتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم پریکٹس کرتے ہیں تو یہ سارے رول اپلائی ہوں گے. تجدید کا بھی جیسے رفیع صاحب نے بار بار اس پہ زور دے رہے تھے کہ ادغام کے وقت تشدید ہوتی ہے تو آپ نے وہ تشدید کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پچھلے حرف کے ساتھ جا کے ملتی ہے، اس سے پچھلے والے حرف کو ملانے کی کوشش نہ کریں. اس لیے تشدید یا ساکن حروف پچھلے حرف جو اس سے پچھلا متحرک ہوتا ہے اسی سے ملتا ہے، تو اس لیے اس سے فردر پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے ملانے کے لیے. اب تیسرا ہم نے رول نون ساکن اور تنوین کا ہے اقلاب. اقلاب کا بیسیکلی مطلب ہے بدلنا یا تبدیل کر دینا اس آواز کو.
تو جب بھی نون ساکن یا تنوین، نون ساکن ہو مطلب کہ نون کے اوپر سکون کی علامت ہو، یا کوئی بھی نون کے علاوہ کوئی حرف ہو جس کے اوپر تنوین ہو، 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش، اور اس کے بعد والا حرف جو ہے وہ لیٹر با سے سٹارٹ ہوتا ہو، تو آپ نے اس کو جب پڑھنا ہے دونوں کو ملا کے، تو نون کی آواز میم کی آواز میں تبدیل ہو جاتی ہے وہاں پہ، اس کو اقلاب کہتے ہیں، اور اس کو بھی آپ ہلکے غنہ کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اور آسانی کے لیے ہماری قرآن کریم میں جہاں بھی یہ اقلاب کا رول اپلائی ہوتا ہے، وہاں پہ اس حرف کے اوپر آپ نے دیکھیں گے کہ چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے، تو آپ فوراً وہاں سے اندازہ کر لیں کہ یہ نون ساکن ہے، یہ تنوین ہے، اور اس کے بعد والا حرف لیٹر با سے شروع ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ میں نے نون کی آواز کو میم کی آواز ہلکے گنے کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ وہ 2 ہی حروف ہیں جو گنہ کی آواز پیدا کرتے ہیں، نون اور میم، تو یہاں پہ نون کی آواز میم میں تبدیل ہوتی ہے، اس لیے اس کو اقلاب کہتے ہیں کہ آواز ہم نون کی آواز کو میم کی آواز میں تبدیل کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اب نون ساکن ہے، یہ نون ساکن من ایک حرف ہے، دوسرا لفظ جو ہے وہ بادی، اور وہ بادی جو لیٹر با سے شروع ہو رہا ہے، تو یہاں پہ لکھا نہیں، ایسے دیکھیں چھوٹا سا ایسے میم اوپر ایسے لکھا ہوگا اس کے اوپر، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں کوئی اقلاب کا رول آ رہا ہے، اور میں نے نون کی آواز میم میں بدلنی ہے، تو یہ ہو جائے گا من بعدی، من بعدی کب ہے جب ہم اس کو علیحدہ پڑھیں، اس کو علیحدہ پڑھیں، تو یہ ہے من بعدی، لیکن جب ہم اس کو دونوں کو ایسے روانی سے پڑھیں گے تو پھر اقلاب کا رول یہاں پہ اپلائی ہوگا، اور ہم اس کو پڑھیں گے من بعدی۔ یہ یاد رکھیں، صرف لیٹر با ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد لیٹر با آ جائے، یہ لیٹر با ہے، تو آپ نے اقلاب کا رول یہاں پہ اپلائی کرنا ہے، اور نون کی آواز میم میں تبدیل ہو جائے گی۔ اب یہ دیکھیں چند مثالیں ہیں، یا یہ دیکھو قرآن کریم میں آپ کو اس طرح لکھا ہوا ملے گا کہ نون ساکن کے اوپر یہ چھوٹی سی میم لکھی ہے۔ ہم نے 2 چیزیں پڑھی تھی میم سے متعلق کہ لازم وقف لازم کی بھی نشانی میم ہے، اور یہ اقلاب کی بھی میم ہے، لیکن دونوں کو فرق یہ ہے کہ وہ میم ایسے بیچ میں لکھا ہوتا ہے الفاظ کے، اور یہ والا میم حرف کے اوپر لکھا ہوتا ہے، اور تھوڑی سی شیپ میں بھی انہوں نے فرق رکھا ہوا تاکہ کنفیوژن بچوں کو نہ ہو، اس لیے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ والا میم حرف کے ایسے اوپر ہوتا ہے، تو آپ اس طرح تو یہاں پہ میم کی نون کی آواز میم میں بدل رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں لیٹر با ہے نون ساکن کے بعد، سملرلی یہاں بھی دیکھیں نون ساکن ہے، اور یہ اگلا اسی میں ہے لیکن لیٹر با ہے، یا وہ حرف ہو یا اگلا حرف ہو، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ حرف با ہے نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد، تو آپ نے پھر اس کو یہ دیکھیں، یہ اب تنوین کی مثال ہے، ویسے اس کو ہم دیکھیں علیم، لیکن جو ہی ہم نے دیکھا روانی سے پڑھنے کے لیے کہ اگلا حرف با ہے، تو ہم اس کو کریں گے علیم بذاتی، بذاتی، من کی بجائے بذات، میم کی نون کی آواز میم میں اور ہلکے گنے کے ساتھ اس کو پڑھنا، یہ تو ہو گیا اقلاب کا رول۔ پھر چوتھا اور آخری جو تھا وہ ہے اخفا۔ اخفا کا مطلب ہے کہ چھپانا، نون کی آواز کو آپ نے ناک میں چھپانا ہے، مطلب کہ پوری طرح گناہ آپ نے ادا نہیں کرنا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ نا، جیسے آپ کہیں گے ان، آپ زبان اوپر جا کے تعلق کی طرف اچھی طرح جب تک لگے نہ تو یہ تشدید سے ادا ہوتی ہے نہ غنہ ادا ہوتا ہے ان، لیکن اگر آپ ان بٹوین اپنی زبان کو تھوڑا سا سختی سے اوپر ٹچ نہ کریں تو وہ پھر اخفا کی پوزیشن ہے کہ آپ نے ایسے بیچ میں ہلکا گنہ کر کے، لیکن اوپر آپ کی زبان پوری طرح سختی سے ٹچ نہیں ہونی چاہیے، ٹچ ہوگی تو وہ پھر گنہ ادا ہوگا، اور اخفا میں آپ نے دونوں کے آواز کو ناک کے اندر چھپانا ہے اور پوری طرح گنہ سختی کے ساتھ ادا نہیں کرنا۔ تو اس کے لیے اب ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اظہار کا رول میں 6 حروف ہلکی تھے، ادغام میں ہم نے دیکھا کہ یرملون کے حروف تھے، اور
इकलाब में हमने देखा लेटर बा था। अब 29 हरूफ में से ये अगर सारे निकाल दें तो बाकी जो 15 हरूफ बचते हैं ना, उसमें आपने इख्फा करना है। अगर नून साकिन या तनवीन के बाद बाकी 15 हरूफ के ऊपर आप देखें, ये वाले 15 हरूफ हैं, उनकी तरतीब यहाँ पे लिख दी है। ये अगर कोई भी नून साकिन या तनवीन के बाद आए तो आपने इख्फा करना है हल्के गुन्ने के साथ, मतलब कि आवाज को नाक में छुपाना है। जैसे ये सबसे पहले हम मिसाल देते हैं लेटर ता, तो ये नून साकिन के बाद तो आगे है ता, तो इसको अन ता नहीं कहना आपने, अन ता। वो जैसे अन अम ता पढ़ा था तो वहां पे क्योंकि अन के बाद आइन था, हरूफे हल्किया, तो उसको हमने क्लियर पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे अन के बाद ता है तो हम इसको पढ़ेंगे ता, 2 सेकंड तक हल्का गुन्ना और नाक में आवाज को छुपा के ता। ये है इख्फा। आपने ये देखा मंसूरा, मन नहीं कहना, मन, इख्फा हल्का गुन्ना और नून की आवाज को अपने नाक के अंदर छुपाना है। सिमिलरली ये देखिए नून साकिन के बाद जीम है, तो जी कुम, दाद, नून साकिन के बाद दाल, यूंजिरा, यूंजिरू, नून साकिन के बाद जाल, वो हरूफे इख्फा है, उंजिला हरूफे इख्फा, अल इंसानु हरूफुल सीन इस हरूफे इख्फा है। लेकिन यहाँ पे मैं अब आपको बताता हूँ आपकी आसानी के लिए। आपने कहना कि कौन याद रखे ये 15 हरूफ कितना कि मैंने कहाँ पे इख्फा करना है। तो उसके लिए मैंने ये स्लाइड आपके लिए बनाई है कि अब आप देखें कि नून साकिन और तनवीन के रूल में 2 ही सिचुएशन है कि या तो आप गुन्ना की आवाज आती है या गुन्ना की आवाज नहीं आती। तो अगर आप ये 8 हरूफ याद रख लें, 8 हरूफ ये वाले हरूफ हल्किया और इदगाम के लाम और रा जिसमें गुन्ना नहीं होता, तो बाकी हरूफ में गुन्ना आपने करना है। इकलाब में भी गुन्ना होता है और हरूफुल इख्फा में भी हल्का गुन्ना होता है। तो सिर्फ हमने गुन्ना, इसका मतलब है नहीं करना 8 हरूफ वो है, या तो हरूफे हल्किया में नहीं करना या इदगाम के ये जो 2 हरूफ है बगैर गुन्ना के जो इदगाम होता है उसमें हमने गुन्ना नहीं करना। तो बाकी जो 22 हरूफ हैं उसमें आपने गुन्ना करना है, ठीक है, हल्का गुन्ना। तो अब कोई मुझे बता सकता है आप में से कि ये कुल, मैं बार बार हम कहता हूँ कि 29 हरूफ हैं और यहाँ पे मैंने कहा कि 8 हरूफ ऐसे हैं जिन पे आपने गुन्ना नहीं करना और बाकी 22 हरूफ पे गुन्ना करना। 22 और 8 28 है, तो एक कहाँ पे गया, कोई मुझे बता सकता है? क्योंकि ये इजहार की स्लाइड पे ये लिखा हुआ था इशारा इसका, तो मैं इसलिए सिर्फ पूछ रहा हूँ जी। 5176 मैं आपसे अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, ये इसलिए कि अलिफ और हमजा की एक ही आवाज होती है, इसलिए इसको एक ही गिना जाता है। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह, वेल डन। तो इसलिए ये है कि 22 हरूफ मैंने यहाँ पे लिखे थे। तो आप सिर्फ हरूफे हल्किया 6 और लाम और रा, यहाँ पे आपने गुन्ना नहीं करना नून साकिन और तनवीन के बाद किसी सूरत में भी। वो उसको क्लियर आपने यहाँ पे इदगाम करना है तो नून की आवाज नहीं आनी चाहिए, तो गुन्ना की ना नून की। और यहाँ पे आपने नून को बिल्कुल क्लियर पढ़ना है, कोई गुन्ना नहीं होना चाहिए। तो बाकी आप देखें कि इदगाम माल गुन्ना यन मुंह के जो 4 हरूफ है वहां पे जब इदगाम करें आपने गुन्ना करना है। इकलाब यहाँ पे जब लेटर नून साकिन के बाद लेटर बा आ जाए, इकलाब हो रहा है और मीम, नून की आवाज मीम में तब्दील है, गुन्ना करना है। बाकी फा के जो 15 हरूफ ये हमने अभी देखे हैं, यह भी आ जाए तो आपने हल्का गुन्ना करना है। तो इसलिए सिर्फ आप मैंने देखा कि ये अगर अच्छी तरह याद तैयारी कर लें इन 8 हरूफ की, तो फिर अखफाक के ऊपर बड़ी आसानी के साथ हम इसको पढ़ सकते हैं, कोई मुश्किल पेश नहीं आती हमें। तो अब बारी बारी इंशाल्लाह ताला ये हमने आयत आपके सामने रखी थी जब हमने वक्फ का असूल पढ़ा था। उस वक्त मैंने बताया था कि वक्फ के लिए 3 मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं जिनकी वजह से हम वक्फ करते हैं। एक उसकी ये वजह थी कि आयत का निशान आ गया इसलिए हमने वक्फ करना।
ایک ہم نے یہ کہا تھا کہ وقف لازم کا آ گیا نشان تو ہم نے وقف کرنا ہے. تیسری ہم نے جو چیز دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ بعض اوقات آیات اتنی لمبی ہوتی ہیں کہ آپ ان کو اس کو ایک سانس میں پڑھ ہی نہیں سکتے, تو پھر ہم نے اس کو میننگ فل جگہ پہ وقف کر کے اس کو دوبارہ ہم نے پڑھنا ہوتا ہے. تو وہ ساری چیزیں اب آپ نے تشدید کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے, وقف کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے, اور نون ساکن اور تنوین کے جو آج 4 چیزیں ہم نے رول دیکھے ہیں. انشاءاللہ ہم اس کو اگلے کلاس میں پھر ریپیٹ کریں گے, گھبرائے نہیں, ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں جب تک اچھی طرح سب کو نہیں آتا. تو اس لیے آج یہ ایک آیت ہے سورۃ البقرہ, ہم نے یہ اس کو دیکھا ہے جس میں بہت سارے یہ سارے رول اپلائی ہو رہے ہیں. تو میں کوئی درخواست کرتا ہوں کہ باری باری سارے جتنے بھی آج موجود ہیں یہ آیت کے اوپر پریکٹس کریں, تو انشاءاللہ تعالی ہمیں آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ کیا رول ہم نے پڑھنا ہے. تو سب سے پہلے میں درخواست کرتا ہوں LTGB12 پلیز, آپ انمیوٹ کر رہا ہوں میں آپ کو, پلیز پڑھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے وقف کرنا ہے اپنی مرضی سے, جہاں آپ کا سانس, جہاں تک آپ کا سانس اجازت دے آپ پڑھیں جہاں وقف کرنا, پھر لیکن وقف کا کیسے وقف کرنا ہے اس کا خیال رکھنا, اور کیسے شروع کرنا ہے اس کا خیال رکھنا. تو پڑھیں پلیز آپ. جی میں کوشش کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. جزاک اللہ. یہ جو یہاں ہمارے سامنے کراس لگایا ہے, یہاں ہم نے تھوڑا سا نفسن, تھوڑی سی آواز لمبی کی. آگے دیکھیں تنوین کے بعد آئین ہے, تو یہاں آئین حروف ہلکے میں سے ہے, تو نفسن کلیئر اور 1 سیکنڈ آواز صرف. اور اس کے علاوہ جب آپ نے ان نفس پہ رکیں تو ان نفس سے شروع کیا تو بنتا ہے لا تجزی, یا تو ان نفسن شیئا تک پہنچ کے بلا سے شروع کر سکتے ہیں, یا اگر ان نفس پہ شروع کیا تو لا تجزی سے فکرہ شروع ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ نے آگے منہا کے بعد اد یہاں پر وقف کیا, تو لفظ کے آدھے حصے میں وقف نہیں ہوتا, منہا عدل یعنی پورا لفظ پڑھنا چاہیے. تو یہ تھی اس میں جو ہاں یہ بھی ہم نے پڑھا نہیں ہے, لیکن ہم نہیں کہہ سکتے آپ یہاں پہ. ہاں جی ہم 1 سیکنڈ. میم نے ابھی بتایا آپ نے, میم تشدید پر آواز لمبی ہوتی یا میم کے بعد با ہو, یہ رول ابھی بتائے گئے ہیں. یا تو میم پر تشدید ہو یا ہم ہوگا جو بھی علامت ہو, یا میم کے بعد اگر یا ہے لیکن با ہوتا تو پھر ہوتا ہم. جزاک اللہ. میں نے منہا عدل لام کو میں نے ساکن کیا تھا, عدل. اچھا ٹھیک ہے, چلے میں جزاک اللہ وادی عدل یعنی عدل نہیں عدل. عدل. ہاں جی سلپ کرنا ہے دال پر سے, کیونکہ دال پر جزم ہے, تو عدل. جزاکم اللہ. جی شکریہ. شکریہ بہت ہے. 5231 میں نے آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں, پلیز آپ پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة
ولا هم ينصرون. جزاک اللہ. اس میں جو آپ نے سب سے پہلے جو پڑھا نا یوم اللہ، یعنی فوری طور پہ لام تشدید ہے، اس پہ تھوڑی دیر توقف کر کے نا یوم اللہ، یعنی ایسا لگے تھوڑی دیر رک گئی، آواز بند نہیں ہوگی، تھوڑا اسٹے ہوگا ہلکا سا. اس کے علاوہ آگے جو نفسن ہے، آپ نے کہا نفسن ان نفسن، تو پہلا جو نفسن ہے، ابھی میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ تنوین کے بعد آئین ہے تو حروف ہلکیہ میں سے، تو نفسن اظہار کا رول اپلائی ہوگا تنوین پہ، نفسن. اس کے علاوہ آگے جو ہے ولا تنفعوہا، یہاں پہ اخفا ہونا تھا، تنفعوہا، یہ تھی اس میں. یہ بتائیں یہاں کون کیا رول اپلائی ہوتا ہے؟ یہاں پہ یہ حرف لین ہے اور دو سیکنڈ. بالکل صحیح، جزاک اللہ. تو یہ دیکھیں، اس لیے میں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، میں بتاؤں کہ میں نے کہا تھا کہ 6 حروف ہلکیہ اور 2 لام اور را، ان کو چھوڑنے کے بعد آپ غنہ کو ذہن میں رکھیں کہ غنہ کچھ نہ کچھ ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نون تو تھا، فا تھا اس کے بعد، تو آپ دیکھیں کہ وہ نا حروف ہلکیہ میں سے نام دغام کے لام اور را ہے، تو پھر آپ غنہ کو ذہن میں رکھیں پھر. ٹھیک ہے، اخفا کرنا. ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، شکریہ بہت، جزاکم اللہ، ویل ڈن. آگے 5 to 1 میں نے آپ کو جو پڑھ لیں پلیز، آپ ہاں نیچے پڑھ لیں. 5 to 1. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. جزاک اللہ. اس میں ایک تو جو تج یعنی کرکلا ہوا جیم پر حروف کرکلا میں سے ہے تجزی، اور اس کے بعد ولا یک، یہاں بھی کرکلا ہونا چاہیے تھا، ولا یقبلو، یقبلو نہیں. کوشش تو کی تھی، ہاں جی کوشش کی ہے، لیکن یہ نا یہ حروف المدہ تھا، یہ ادا نہیں کیا آپ نے حروف المدہ کے طور پہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تجزی بالکل ٹھیک ہے. جی جی یہ مدہ ہے. جی تو یہاں آگے جو ولا یہاں آگے آپ نے بنا ولا تنفعها، تو فا پر دمہ نہیں ہے، فتح ہے، تنفعها، تو یہ تھی. یہ بھی حروف یہ بلا المدہ ہے، آپ نے لمبا نہیں کیا بلا کو. ہاں جی، بلا لام کے ساتھ الف حروف مدہ میں سے ہے، تو 2 سیکنڈ بلا ہم ینصرون. جزاک اللہ. چلے نیکسٹ 5125 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز پڑھیں آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، پلیز پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. جزاک اللہ. اس میں تو ایک تج بھی آپ نے کلکا نہیں کیا اور زی بھی لمبا نہیں کیا، تج زی 2 یہاں پر کریکشن ہونے والی تھی. اس کے بعد نفسن،
यहाँ पर आवाज स्टार्ट होनी चाहिए नफ्सुन, और जो युकबलु आपने ठीक कर लिया दोबारा, और तन यहाँ आपने इख्फा नहीं किया, इजहार किया, तन फ़उहा। हालांकि अभी बताया गया कि नून साकिन के बाद फा है, यानी ये ना तो ये 6 हरूफ हल्के में से, ना ही लाम और रा है, तो तन फ़उहा। तो जी वो जो है मेरी सांस फिसल रही थी, हाँ जी, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कहाँ पे वक्त करूँ। ये मैं बताता हूँ। इसके अलावा जब आपने वक्त लिया वला पे, तो वला पे वक्त पर के वला से शुरू करना था, क्योंकि वाव से नया टर्न शुरू है, और ना वला, तो आपने तन फ़उहा से शुरू किया, वला तन फ़उहा से शफ़ाअतुन वला, और हम को आपने लंबा किया, यहाँ पर हम नहीं होगा, हम शफ़ाअतुन वला हम, ऐसे पढ़ा जाएगा। लेकिन आपने अच्छा, जब आपने वक्फ यहाँ पे किया तो आपने ये इसको हा साकिन के तौर पे पढ़ा, जो कि ज़ाहिर करता है कि वक्फ के लिए जो आपके ज़हन में था वो आपने ठीक किया वक्त, तो फिर आपने जज़ाकुमुल्लाह। ठीक है। ये खकान साहिब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज आप पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ वला युक़बलु मिन्हा अदलुन वला तनफ़उहा शफ़ाअह वला हुम युनसरून। एक्सीलेंट, यूनसर, गुड, माशाल्लाह, बेहतरीन। बहुत अच्छा, आपका सांस भी अच्छा है और आपका तलफ़्फ़ुज़ भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। हाँ जी, आप G2 या G3 में तो नहीं पढ़ते बेटे आप? नहीं ये मेरे से पढ़ रहा है अमन साहब, अभी और कोई से क्लास नहीं अटेंड कर रहा। अच्छा, चलो, नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। G5464 मैंने आपको अनम्यूट किया। अस्सलामु अलैकुम। G5464। अच्छा नहीं, चलो G5125 मैंने आपको अनम्यूट किया, प्लीज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ। ये दोबारा पढ़ें ना प्लीज, ध्यान से, सुकून से दोबारा पढ़ें या प्लीज। बात करके ना यहाँ देखें कि क्या हाँ चीज आपने एक्स्ट्रा की है। जी, सुकून से पढ़ें, आराम से। वत्तकू वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ। नफ्सिन यहाँ गुन्ना करना था सिर्फ, बाकी ठीक पड़ा। शैआ आगे वला युक़बलु मिन्हा अदलुन वला तनफ़उहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून। एक दफा फिर स्टैमिना बना के सुकून से पढ़ें दोबारा, वला युक़बलु से, फिर गलतियां इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। आराम से पढ़ें, बिल्कुल जल्दी नहीं। वला युक़बलु मिन्हा अदलुन वला तनफ़उहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून। हाँ, अब आगे से बहुत बेहतर पढ़ा गया। वला को थोड़ा अपने छोटा कर दिया। वला, अब अगर स्टैमिना ना हो तो शफा, देखिए अब वाव था ना, तो वाव से नया टेंस है, तो शफा रुक के वला हम सुकून से पढ़ लेती हैं, वला हम युनसरून। तो ये जो वला तेजी में पढ़े, वला तनफा हुआ, तो वला ठीक हो जाता है जी, माशाल्लाह ठीक है। बाकी तलफ़्फ़ुज़ अच्छे हैं। आराम से पढ़ेंगे तो बेहतरीन पढ़ा जाएगा माशाल्लाह। 5176 मैंने आपको अनम्यूट किया, प्लीज हो सकता है। अभी पहले पढ़ तो नहीं, हमने पढ़ लिया पहले।
نہیں پڑھا نہیں ہے میں نے, وہ حمزہ الف کا تھا, پڑھا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, پلیز پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ایکسیلنٹ, ماشاءاللہ. ایک آپ نے بہت اچھا, ایک میں بتاؤں آپ کو, جو پڑھا آپ نے لفظ, یعنی جیسے ہمارے سامنے کہ لفظ کا حق ادا کیا آپ نے, یعنی شیء مکس نہیں کیا, شیء, تو یہ اسی طرح ہی ہونا چاہیے, یعنی کہ سننے والے کے سامنے اس کی لفظ کی مجسم تصویر آ جائے. تو ماشاءاللہ بہترین پڑھا, ماشاءاللہ, الحمدللہ. سارے رولز کو آپ نے مد نظر رکھا ہے. ایکسیلنٹ, ماشاءاللہ. چلے, اللہ تعالیٰ جزا دے آپ کو. 5177 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. جی السلام علیکم. پلیز پڑھیں آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ماشاءاللہ, آپ نے بھی جو پڑھا نا یوم اللہ, یہ تمین کو بہترین انداز میں پڑھا ہے, وہاں تھوڑی دیر رک کے. تو جب بھی آپ مثال کے طور پہ آپ نے شیء آپ جب رکی ہے نا, تو دوبارہ سانس کو ذرا اسٹیبل کر کے پھر پڑھیں, یعنی فوری طور پہ نا شروع کر دیں. ماشاءاللہ اس سے بھی بہترین پڑھ سکتی ہیں آپ. تھوڑا سا وقفہ دے کے اپنے آپ کو اسٹیبل کر کے, اس طرح سانس اوپر کو کھینچ کے جیسے بیلون میں ہوا بھرنے کی تیاری کر کے, تو پھر پڑھتی ماشاءاللہ بہترین, پھر بھی بہت اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. جزاکم اللہ. ہاں جی. 5265 اب میں آپ کو دوبارہ انمیوٹ کر دوں. 5265. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ماشاءاللہ, ایکسیلنٹ, بہترین. جزاک اللہ. اب نیکسٹ NG3079 میں نے آپ کو انمیوٹ کروں, پلیز پڑھیں آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لبینہ آ گئی ہے. چلے پڑھیں جی. اب غلطیاں میں نے نکالنی ہیں لبینہ. نہیں نکل, انشاءاللہ نہیں نکلے گی. چلے بیٹے مذاق کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا. اب ولاد شروع کرو, ٹھیک ہے, یا وقفہ کر لو نا آپ. نہیں اگر ولاد تک چلے گی, ولاد شروع کر لے دوبارہ, ولاد سے شروع کر لو. ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا. بیٹے ٹھہرو, بات سنو.
بلا سے شروع کر کے شفاء پہ رکو بیٹا, آگے نہیں جاؤ, دوبارہ کرو بلا سے. ولا تنفعها نہیں ولا یقبل سے نہیں بیٹا, ولا یقبل سے, یہاں سے ولا یقبل سے شروع کر کے شفاء یہاں پہ رکو. ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة بس آگے. ولا هم ينصرون. نہیں دوبارہ دھیان سے آگے لفظ ولا سے پڑھو دوبارہ, ولا سے, ولا ہم ينصرون. چلو جزاک اللہ. ویل ڈن, جزاکم اللہ بیٹے, ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتی ہے بیٹی. السلام علیکم, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی پڑھ لوں. جی پڑھیں پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. یہ دوبارہ اسٹیمنا بنا کے بلا سے دوبارہ پڑھیں شیعہ کے بعد. اس کو بھی صحیح کریں ذرا. ہاں جی اس لیے میں نے کہا ہے دوبارہ پڑھیں اسٹیمنا بنا کے بلا سے. ولا يقبل سوری ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ایک تو جزاک اللہ, ایک تو اس میں جو شیعہ پڑھا ہے نا, شیعہ مکس کر کے شیعہ. نمبر 2 کلکلا ہم نے نہیں کیا, ولا یقبلو اور آگے ہے ولا تنفعها, نون ساکن پر اخفا ہونا تھا, فا کی وجہ سے وہ آپ سے نہیں ہوا, وہ بھی اخفا ہونا تھا یہاں پر. باقی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. بہت شکریہ, جزاکم اللہ. ویل ڈن. 5247 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا, پلیز ایکسپٹ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. جزاک اللہ. صرف یہاں من ہا تھوڑا سا نون ساکن تھوڑی بات لمبی ہوئی ہے, من ہا صرف ٹچ دینا ہوتا ہے ہلکا سا 1 سیکنڈ کا. تو باقی ماشاءاللہ بہترین پڑھا آپ نے. جب بھی میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب بھی آپ تلاوت کر رہے ہو نا تو شیئی آپ رک کے تھوڑا سا بریک لیں, یعنی کہ ایک دم نہیں شروع کر دیں. اگر آپ عربی جو قاری ہیں بڑے بڑے مشہور, ان کی اگر قرأت سنیں, تلاوت سنیں, تو ایسا لگتا ہے تلاوت بند کر دی انہوں نے, بڑی بڑی دیر بعد یعنی دوسرا پیس شروع کرتے ہیں. تو آپ کم از کم تھوڑا سا اسٹے کر کے تھوڑا سا اسٹیبل ہو کے تو پھر پڑھیں, بہت بہترین پڑھا جائے گا پھر ماشاءاللہ. شکریہ. 5205 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا, پلیز ایکسپٹ کریں. 5205. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بیٹا بات سنو بیٹا, صرف اعوذ باللہ علیحدہ پڑھو, اگر بسم اللہ نہ بھی پڑھنا, پھر اعوذ باللہ پڑھو, جب میں کہوں گا پھر بسم اللہ پڑھنا سکون سے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دیکھو اب ٹھیک ہو گئی. اب آرام سے بسم اللہ پڑھو, آرام سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھی ٹھیک ہو گئی, بس سکون سے پڑھنا آگے بھی, آہستہ آہستہ. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. جزاک اللہ بیٹا. روزانہ تلاوت کرو, روزانہ پریس کرو, پھر انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. کافی اب امپروومنٹ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اب نا یہ لاسٹ ون ہے کیونکہ ہم نا لیٹ ہو رہے ہیں. 5167 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. باقیوں سے معذرت, ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر اس کی پریکٹس کریں گے. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. اچھا ٹھیک ہے, ماشاء اللہ بہترین پڑھا. میں ذرا باقی جو ہیں سننے والے ان کو بتا دوں کہ یہ شفاعہ نہیں ہوگا, بلکہ یہ جو 2 نقطہ الوا تا ہے, جب ہم وقت پڑھیں گے تو ہا بن جائے گی, تو اس کے ساتھ ٹکر لگنی چاہیے اس کی. شفاعہ یعنی شفاعہ سمپل ہی ہونا چاہیے. جزاک اللہ. ماشاء اللہ, بہت شکریہ, ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے پڑھا. تو اب کوئی جو G5464 میں آپ سے درخواست کرتا ہوں یہ دعا پڑھ دیں, پھر ہم کلاس ختم کرتے ہیں. G5464 پلیز پڑھیں. اچھا ماریہ سحر صاحبہ, میں نے آپ کو انمیوٹ کیا, آپ پڑھیں پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم. Oh Allah, have mercy on me through the great Quran. اے میرے خدا, مجھ پر قرآن عظیم کی برکت سے رحم فرما. جزاک اللہ. جزاکم اللہ. بہت بہت شکریہ آپ سب کا کلاس میں شامل ہونے کا, اور انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس جمعرات والے دن دوبارہ ہوگی. ہم اس کی پریکٹس دوبارہ کریں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.